اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہر عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ادب والے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ یعنی تقدیر الہی، یعنی ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرما دیے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں، جن میں قتال جدال کی بالخصوص ممانعت ہے، یعنی خاص طور پہ منع کیا گیا ہے۔ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب۔ تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی زمانہ اس حالت پہ آ گیا ہے۔ زمانہ اسی حالت پہ آ گیا ہے کا مطلب کیا ہے کہ مشرکین عرب جو ہیں مہینوں میں جو تقدیم اور تاخیر کرتے تھے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یعنی دور جاہلیت میں مشرکین مہینوں کی جو ہیر پھیر کرتے تھے، کبھی آگے کر دینا اور کبھی پیچھے کر دینا، اس طریقے کا، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے پھر سے ویسا ہی ہو گیا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کیا تھا۔ ادب و احترام کی وجہ سے اس مہینے کو محرم کہا گیا ہے۔ اب آج کا جو عنوان ہے محرم کے تعلق سے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ ابھی جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 جو آپ کے سامنے ابھی پیش کیا، اس میں اللہ سبحانہ نے جو 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے اس میں ایک مہینہ جو ہے وہ محرم ہے، اور محرم کے معنی ہوتے ہیں ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ اہل مکہ 3 مہینوں میں حج کیا کرتے تھے اور چوتھے میں عمرہ کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ، جدال، لڑائی جھگڑا، یہ ساری اس طرح کی جو چیز تھی، کسی پہ ظلم کرنا، یہ سب بند کر دی جاتی تھی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ محرم کا مہینہ جو ہے وہ ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ سن 17 ہجری میں یہ مقرر کیا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو وہ ہجرت انہوں نے جو شروع کی تھی تو ذی الحج کے آخر مہینے کے آخر میں انہوں نے ہجرت کی تھی، تو اس کے بعد جو نیا چاند نکلنے والا تھا وہ محرم کا چاند نکلنے والا تھا، تو اسی لیے اس کو ہی نئے چاند کو ہی نئے سال کا وہ بنا کر کے اس کو پیغام دیا گیا کہ اب یہ اسلامک نیو ایئر ہوگا۔ یہ جہاں اس آیت میں اس حرمت والے مہینے کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یہ بھی بات بتائی گئی ہے۔ یعنی
اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی اس مہینے میں کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو، یا گناہ کا ہو، یا بدعات کا ہو، یا منکرات کا ہو۔ اس طرح سے جیسے ان باتوں سے روکا گیا کہ تم حرمت والا مہینہ ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرو، جنگ نہیں کرو، جدال نہیں کرو، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو، اسی طرح سے یہ بھی روکا گیا کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو۔ لیکن یہ محرم کا مہینہ بدعت کا طوفان اس مہینے میں امڑ پڑتا ہے کہ یہ مہینہ ادب اور احترام والا ہونے کے باوجود اس میں لوگ سوگ مناتے ہیں، کھانے پینے کے سینکڑوں گمراہ راستے ایجاد کیے ہوئے ہیں، پھر شہادت کے نام پہ ماتم کیا جاتا ہے، تعزیت نکالا جاتا ہے، اور اسی طرح سے نوحہ کیا جاتا ہے، قوالی وغیرہ کا، اور پتہ نہیں اس طرح کی بہت ساری نحوست، اور لوگ اس کو منحوس مانتے ہیں، اور نظر و نیاز بھی بہت لوگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو بھی اس مہینے کے متعلق خاص طور پر جو ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ سارا جو ہے وہ بدعت میں ہے، اور اس مہینے کے لیے جو شمار فضائل ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی ہیں جو ہمیں حدیث سے ملتے ہیں، اور وہ ہے اس مہینے میں روزہ کا رکھنا، اس مہینے میں روزہ کا رکھنا۔ روزے کے متعلق بھی جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کے روزہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روزہ کے متعلق بات یہ آتی ہے کہ قریش کے لوگ دور جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو تب بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے رہے، اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کی تاکید اور حکم دیا کرتے تھے۔ البتہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، لہٰذا آپ جو چاہے، آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے یہ روزہ رکھے اور جو چاہے وہ نہ رکھے۔ ویسے تو اس مہینے کے، محرم مہینے کے تاریخی واقعات اور بھی ہیں، لیکن اس روزہ رکھنے کی جو بات آئی وہ کہاں سے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ کا حکم دیا۔ اس مہینے کے تاریخی واقعات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ عام الفیل کا جو مشہور واقعہ ہوا تھا اسی مہینے میں پیش آیا، جس میں ابرہہ جو ہے وہ ہاتھیوں کا لشکر فوج لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے، اور وہ خود اپنی لشکر کے ساتھ تباہ ہو کر واپس لوٹا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتلانہ حملہ جو ہوا تھا، اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے
1 محرم کو، 1 محرم کو ہی 23 ہجری میں شہید ہو گئے تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ساتھ 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ لیکن اس روزہ رکھنے کی جو اصل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے فرعون کا غرق ہونا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملنا۔ یہ روزہ 10 محرم کو ہی، جیسا کہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے، عاشورہ، تو 10 محرم کو رکھنے کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 محرم کا ہی روزہ رکھا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی اور کہ وہ لوگ بہت احترام کرتے ہیں یہود اور نصارہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ آگے سال ہم لوگ جو ہیں وہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس لیے افضل یہ ہے کہ ہم ان کی مشابہت نہ کرتے ہوئے اس لیے 2 روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ ایک تو 10 کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اور اس میں 2 ملانا ہے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو، اور 9 چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تھا، کیونکہ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کو موقع نہیں مل پایا، لیکن چونکہ انہوں نے اظہار کیا تھا تو 2 روزہ رکھا جاتا ہے، اور وہ 9 کو رکھنا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے 9 کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر وہ 10 کے بعد 11 کا روزہ رکھ کے اس کو جو ہے وہ پیئر کر سکتا ہے، اور اس طرح سے ان کی مشابہت سے بچ سکتا ہے، جس کی اجازت تو علماء نے دی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ روزہ جو ہے اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ جس طرح سے اس میں مشابہت کے لیے منع کیا گیا، تو اسی طرح سے یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ غیر مسلم اقوال کے ساتھ چھوٹی چیز میں بھی مشابہت سے بچنا چاہیے، چاہے وہ عبادت میں ہو یا پھر عقائد میں ہو یا ان کے عادات اور اطوار میں ہو، رسم و رواج میں ہو، کسی چیز میں بھی ہو۔ تو اس سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کے طریقے سے اور ان کی مشابہت سے بچنی چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس مہینے میں جو کرنے کے کام ہے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے انسان جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اور اللہ کی نافرمانی ہو، بدعات کے کام نہ کرے اور منکرات کے نہ کرے۔ اسی طرح سے حرمت کا لحاظ رکھے کہ ایسا کام کرنے سے بچے جو اس کی حرمت کو پامال کرتا ہو، ہر طرح کے جھگڑے، لڑائی، فتنہ فساد سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے بھائیوں کی جان مال عزت کی حرمت کا خیال رکھے، اور کیونکہ اس طرح سے اس میں فرمایا کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ہم زبان سے، اپنے عمل سے، ہر اس چیز سے بچیں جس سے کسی اور کو اذیت پہنچتی ہو، تکلیف پہنچتی ہو یا اس کی وجہ بنتی ہو، کسی کا دل دکھتا ہو۔ تو اس طرح سے ہم ایسی چیزوں سے بچیں، اور کسی کے رنجش اور کی وجہ اگر ہے، اور کسی طرح کا کوئی کسی سے آپسی تعلقات جو ہے اس میں
خرابی پیدا ہوئی ہے تو اگر دو کسی اور شخص میں تو اس کی بھی صلح کرائیں، اور خود بھی اگر کسی کے ساتھ اگر ایسا معاملات ہو چکا ہے تو اس سے خود بھی صلح کریں، اور امن کا پیغام جو ہے وہ اپنے قول سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے عام کرے انسان۔ یہی اس محرم کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ عاشورہ کے متعلق جو ہے بہت ساری ضعیف اور موضوع روایات جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے، اور لوگ جو ہیں گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کی کچھ مثال کچھ جو ہے وہ یہاں پر بتانا ضروری ہے، کہ جیسے کہ ہے کہ عاشورہ کے دن زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا ہے، تو ضعیف حدیث ہے، یہ موضوع ہے بلکہ۔ اور عاشورہ کو کوئی سرما لگائے گا تو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہے کہ جس نے یوم عاشورہ کو روزہ رکھا، اللہ اس کے لیے 60 سال روزے اور قیام کا اجر لکھیں گے، تو یہ بھی غلط حدیث ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے حیال پر اور اپنے فراغی سے خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو فراغی عطا فرمائے گا۔ یہ ساری بات جو ہے وہ موضوع اور یعنی من گھڑت اور ضعیف ہیں۔ اور پھر کیا آتا ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے عاشورہ کو نجات ان کو ملی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عاشورہ کو ہی نجات دی تھی، اور یونس علیہ السلام کو بھی اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے عاشورہ کے دن ہی نکالا تھا، اور یعقوب علیہ السلام کو۔ یہ ساری چیز جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کی ضعیف اور موضوع ہے، اس کی کوئی بھی سند ثابت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ پھر آتا ہے کہ روزہ کے متعلق روایت آتا ہے کہ عاشورہ سے 1 سال پہلے کا اور 1 سال بعد کے گناہ، اور عرفہ کے سے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اور پھر اس کے متعلق جو ہے بات آتی ہے کہ خود ایک نماز پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے، تو وہ بھی نماز جو ہے خود ساختہ نماز کا طریقہ ہے، جس میں عاشورہ کے دن ظہر اثر کے درمیان لوگ 40 رکعت پڑھتے ہیں۔ اور پھر بہت ساری اس طرح کی بات ہے۔ اگر ہم اس کو ان شارٹ سمجھیں تو یہ ہے کہ اس مہینے میں جو بات بتائی گئی ہے، جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق خود بھی رکھیں اور اسی کی تعلیم دیں، اور روزے کا اہتمام کریں جو حدیث سے ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہم دوسرا بھی روزہ ایسے نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، اور لیکن 10 کی جو ہے وہ 10 محرم کا جو ہے وہ عاشورہ کے روزہ کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہے حدیث سے۔ اس کے علاوہ جو جتنے بھی جو فضیلت بتائی جاتی ہے وہ سارا جو ہے وہ من گھڑت اور موضوع ہے۔ اچھا، اس سے متعلق کچھ مسئلے بھی آتے ہیں، جیسے کہ کسی کا سوال رہتا ہے کہ 9 یا 10 محرم کا اکیلا روزہ یا ہفتہ یا جمعہ کو اگر پڑ جائے تو اس دن اکیلا روزہ رکھیں یا کوئی حرج ہے اس سے؟ تو نہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جمعہ کو یا ہفتے کو یا جمعرات کو، اس طرح کا کسی دن بھی جو یہ روزہ جو عاشورہ کا بتایا گیا وہ کسی دن بھی پڑھے، ایک روزہ ہے اس کو رکھنا ہے، اور اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کے اوپر رمضان کا روزہ قضا ہو تو وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ قضا کے لیے جو ہے وہ قضا روزہ جو ہے اس کے لیے وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے کہ فوراً سے فوراً آپ کو رکھ لینا ہے، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ ملتا ہے کہ سال بھر وقت رہتا ہے رکھنے کا، لیکن جلد سے جلد رکھ لے انسان، لیکن سال بھر بھی رکھ سکتے ہیں، وہ قضا روزہ ہے تو ساتھ میں ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی کہا گیا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں اور قضا روزہ پھر خود اپنا روزہ رکھیں۔ اچھا، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، کچھ ایسے چیزیں کہ اکثر جگہ پہ عیسوی تاریخ سے رائج ہے، جس کی وجہ سے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو رات میں عربی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی یہ سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی کو پتہ نہیں چل پاتا ہے اس روزہ کے متعلق،
تو فجر کے وقت بھی اس کی نیت کی جا سکتی ہے. تو روزہ کی نیت جو ہے وہ فجر کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کچھ کھایا پیا نہیں ہو تو. اچھا، مسافر کو اگر روزہ رکھنے میں مشقت نہ ہو تو عاشورہ کا روزہ رکھنا جو ہے وہ اس کی فضیلت وہ پا سکتا ہے، رکھ سکتا ہے اور رکھنا چاہیے. سوموار اور جمعرات کا روزہ اگر آ جائے عاشورہ کے روزہ کے دن، تو سوموار اور جمعرات کا جو روزہ رکھتے ہیں نفل روزہ، اس کی نیت سے عاشورہ کو بھی ملا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور کفارات کے جو روزہ ہوتے ہیں، یعنی کفارہ کے لیے جو روزہ رکھا جاتا ہے جو واجب ہوتا ہے، تو عاشورہ کے ساتھ ایک نیت میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ کفارات کی نیت سے عاشورہ کا اجر نہیں ملے گا. لیکن بعض اہل علم نے دونوں کو جمع کرنے کا بھی ذکر کیا ہے، واللہ عالم. عاشورہ عاشورہ کیا جو قضا ہو جائے، یعنی عاشورہ کا روزہ اگر چھوٹ جائے کسی وجہ سے، تو اس کی قضا نہیں کی جائے گی. اور جس نے نیت عاشورہ کے روزہ رکھنے کی یعنی اگر کسی کا پکا ارادہ ہے کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھے گا، لیکن وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے اتنا وسیع ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ نیت کے حساب سے چونکہ اجر دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ روزہ کا اجر مل جائے گا. جیسے کوئی عین وقت پہ ایسا بیمار پڑ گیا کہ روزہ نہ رکھ سکا، یا پھر عورتوں کو خاص کر کے حیض یا نفاس کی وجہ سے اگر نہیں رکھ سکیں، تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. اچھا، اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر طہارت، نماز، رمضان کا روزہ، عرفہ کا روزہ اور عاشورہ کے روزے سے جو گناہ معاف ہوتا ہے وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور جتنے بھی بدعات اور غیر شرعی امور ہیں اس سے ہم بچیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے اور جو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس پر چلنے والا اور فرمانبرداری کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.